السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میری چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ 25۔ میرون گھیرے دار فراک میں حجاب پہنے نفاذے سے کیے گئے لائٹ میک اپ سے حیدر کے ساتھ کھڑی وہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ ہر کسی کی نظریں پلٹ کر ان کی طرف جا رہی تھیں، وہیں اپنے باس کا اس لڑکی سے اتنا فری ہونا عروج کو قطعی پسند نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر وقار اور سید وقار شاہ خود وہاں موجود تھے۔ پارٹی لان میں منعقد کی گئی جہاں آفس کے تمام ورکرز اور دوسرے بزنس مین بھی شامل تھے۔ مہکار پارٹی میں نہیں آئی تھی، وہ اپنے روم میں ہی بند تھی کیونکہ اس نے جب سنا کہ ہارون نے پارٹی میں آنے سے انکار کر دیا تو خود بھی روم لاک کر کے اب اندر کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی بس دو ہی ضد تھی، ایک حجاب کو یہاں سے نکالنا اور دوسرا ہارون کو واپس اپنی زندگی میں لانا۔ کھڑکی کے قریب وہ بیٹھی نیچے لان میں سب کو دیکھ رہی تھی اور اس پر بار بار عروج کی نظریں جا رہی تھی۔ آج دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے۔ حیدر کو جب سب مل کر اکیلے میں حجاب سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اسے سائڈ پر لا کر بولا، کیا؟ حجاب ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ حیدر نے مسکراتی پرتپش نظروں سے ایک بار پھر گہری نظروں سے اس کے کمسن سراپے کو دیکھا۔ میرون گھیرے دار پاؤں کو چھوتے فراک میں سر پر ہم رنگ حجاب لیے، لبوں پر سرخ ڈیپ لپسٹک لگائے لائٹ سے میک اپ میں وہ اسے بے خود کر رہی تھی کہ وہ داد دینے کے سٹائل میں لب گول دائرے میں سکوڑ گیا۔ قیامت! اس نے ہلکی سی مدھم سی اس کے کان کی طرف سیٹی ماری، حجاب سٹپٹا اٹھی۔ آج چھوٹے منہ پر لپسٹک دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے، ظالم یہ فاصلے کب ختم ہوں گے؟ وہ بغیر تاثر دیے یہاں وہاں گیسٹ کو دیکھتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ حجاب سرخ ہوتی جھینپ گئی، ایسی تو باتیں نہ کریں، گندی ہیں۔ وہ منہ بنا کر مسکراہٹ روکتی سامنے دیکھنے لگی جہاں اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ چہرے پر پرسکون مسکراہٹ لیے وہاں جان پہچان کے گیسٹ سے محو گفتگو تھی۔ آج تو ایسی ہی باتیں ہوں گی چیمٹی۔ اس کے ہاتھ کی پشت انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ بولا۔ بے ترتیب دھڑکنوں سے وہ ہاتھ چھڑوانے لگی جس پر حیدر نے اس کی نازک انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا دی۔ روم میں کچھ رکھا ہے تمہارے لیے، جانے کے بعد دیکھنا۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کے نقوش کو دیکھتا گھمبی لہجے میں بولا۔ حجاب پھولتی سانسوں سے سر ہلا گئی۔ چلو ورکر سوچیں گے ہاتھی بن کر چیمٹی سے فلرٹ کر رہا ہے۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنستا بولا کہ اس کا اندازہ حجاب سامنے چھپ چھپ کر دیکھتے ورکرز کو دیکھتی کھلکھلا اٹھی۔ ہنس لو، آج سارے حساب بے باک ہوں گے چیمٹی۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تو حجاب شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اپنی ماں کی طرف بڑھ گئی۔ عروج کب سے حجاب اور اپنے باس کو دیکھتی جل رہی تھی، پھر جب اس کی نظریں سامنے کھڑکی میں باس کی بہن دیکھیں چمکی، تبھی مہکار پیچھے ہوئی اور عروج قدم پیچھے لیتی اسے گردن اکڑا کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل فضا میں دھڑام سے شور مچا۔ عروج! اس کے کولیگ گھبرا گئے اس کے پیٹھ کے بل سوئمنگ پول میں دھڑام سے گرتے دیکھ کر۔ سر! وہ ہاتھ پاؤں مارتی حیدر کو دیکھ کر روتی ہوئی بلانے لگی کہ فضا میں حجاب کا جاندار کہکا سب کو اس صورتحال میں بھی مسکرانے پر مجبور کیا۔ حجاب! مسز وقار نے اسے ٹوکا پر اس سے اپنی ہنسی کنٹرول ہو تب نہ۔ مام، واقعی اللہ جلد فیصلہ کرتا ہے، وہ کھلکھلاتی بولی۔ حیدر اس پر گھوری ڈالے پول کی طرف بھاگا۔ مس عروج، ہاتھ دیں اپنا۔ وہ کنارے پر کھڑا اسے ہاتھ دینے لگا۔ حجاب اس سب کو چھوڑ کر حیدر کے جانے پر منہ بسور کر رہ گئی۔ سر پلیز۔ وہ ہاتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی اور روتی ہوئی حیدر کو دیکھتی بولی کہ حیدر کو اس پہ ترس آ گیا۔ آپ کوشش کریں پلیز۔ وہ مزید جھکا اس کی طرف اور ہاتھ ماؤں پارتی عروج کی بمشکل انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پھنسی۔ اگلے ہی لمحے حیدر نے اسے کھینچ لیا کنارے کے قریب اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ سر! عروج مشکور نظروں سے اسے دیکھتی لپٹ گئی اس سے۔ حیدر گھبرا کر اس کے میکسی میں بھیگے وجود کے لپٹنے سے آس پاس دیکھتا خجل ہو کر اپنا کوٹ اتار کر پہناتا سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ ریلیکس بریو گرل، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی گال تھپ تھپا کر نرمی سے مسکرایا کہ وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھتی مسکائی۔ تھینک یو سر، بھاری آواز میں بولتی وہ اس کے کوٹ کو خود پر لپیٹ گئی۔ آئی اماں! حجاب یہ سارا سین دیکھ کر ہونک رہ گئی اور مسز وقار اس کے ائی اماں کہنے پر ہنسی۔ پازیٹیو سوچو میری جان، انہوں نے محبت سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بنا کر گال پر ہاتھ رکھتی اپنی موم کو دیکھنے لگی۔ موم، میں بڑی ہو گئی ہوں، کل پرسوں میرے بچے بھی ہو جائیں گے، پھر تب بھی ایسے گال کھینچیں گی؟ خفگی سے اپنی حیثیت کا احساس دلاتی بولی کہ مسز وقار نے کہکا لگایا۔ تم 10 بچوں کی ماں بن جاؤ گی پھر بھی میں تمہارے گال ایسے ہی کھینچوں گی، آخر ہمارا بھی حق ہے۔
انہوں نے جتایا تو پہلے خفگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر مسکراتی ان کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ حیدر عروج کو اندر چینج کرنے کے لیے بھیجتا واپس گیٹس کی طرف سے آیا، پر نزدیک سے گزرتے ایک مسکراتی تبسم سے نظریں حجاب پر ڈالنا نہ بھولا۔ مام، وہ پرسوچ سی حیدر کی پشت دیکھتی اپنی ماں کو بلانے لگی۔ مسز وقار موبائل پر نظریں ٹکانے کے ساتھ بولی۔ مام، میرا منہ کتنا چھوٹا ہے؟ اس نے اپنے لبوں پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ مسز وقار گلا کھنکارتی ہوئی اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ ماں بیٹی بعد میں پہلے اچھی دوستیں تھیں، اس لیے حجاب کو کوئی آڑ نہیں آئی پوچھنے میں، پر مسز وقار گلا کھنکارتی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ بیٹا، اس کا جواب میں کیا دوں؟ اپنے شوہر سے پوچھنا۔ وہ کہتی کہکا لگا اٹھی تو حجاب منہ بسور گئی۔ آپ بھی بس موم، کسی کام کی نہیں۔ روٹ کر ان سے الگ ہوئی، جس پر مسز وقار نے اسے کھینچ کر قریب کرتے ماتھے پر لب رکھے۔ لاکھوں میں ایک ہے میری شہزادی، کوئی نہیں ہے چھوٹا منہ، ٹھیک ہے۔ اس کی گال پر چپٹ لگاتی وہ ہنستی ہوئی بولی تو حجاب بھی مسکرا دی۔ حیدر اب بے چینی سے پارٹی کے اختتام کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ گیسٹ رخصت بھی ہونے لگے، تب اس کی گرے آنکھیں حجاب کو وارن کرنے لگیں، جس پر وہ دہکتے گالوں سے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ البتہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ وہ حیدر کے کوٹ کو مٹھیوں میں بھینچے اس عالی شان لاؤنج میں آتی مسکرائی۔ ایک نظر اپنی بھیگی پانی سے نم میکسی کو دیکھتی وہ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھانے لگی کہ اسی پل مہکار حیدر کے پھولوں سے سجے روم کو بکھرا کر باہر نکلی تھی۔ اسے دکھ تھا اس کا بھائی کیسے اپنی زندگی آباد کیے بیٹھا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کیسا خود غرض بھائی تھا، بہن سامنے تباہ تھی اور خود روم سجائے اب اپنی زندگی سنوار رہا تھا، مطلب اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا تھا اسے۔ وہ روتی آنکھیں صاف کرتی روم سے نکلی کہ مہکار نے سامنے سے بھیگی میکسی میں اس خوبصورت لڑکی کو حیدر کا کوٹ پہنتے دیکھا، اور عروج مہکار کی گرے آنکھیں دیکھ کر اس پل سمجھ گئی کہ یہ سر کی بہن ہے۔ السلام علیکم میم، اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مہکار اسے یہاں آنے کی جرأت پر منہ کا مارتی، پر اس وقت تو اندر روم میں رکھی نائٹی اور اس کے بھیگے کپڑوں کو دیکھتی اس کا شیطانی دماغ ایک دم چلا اور پورا پلان تیار کر لیا گیا۔ وعلیکم السلام، یہ کیا ہوا سویٹی؟ مہکار کے شہد میں ڈوبے لہجے پر عروج کا دل جھوم اٹھا۔ میم، وہ میں پول میں گر گئی تھی، سر نے کہا ہے کہ ڈرائر مشین سے کپڑے خشک کر لوں، اندر جا کر۔ نظر جھکائے وہ بولی تو مہکار کی بانچھیں پھیل گئی۔ یہاں سامنے والے روم میں جاؤ، باقی سب کے ڈرائر مشین خراب ہیں، صرف ایک اس میں ہی ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بازو پکڑتی روم میں لے جانے لگی۔ عروج کو اس کے زبردستی والے انداز پر خوف سا محسوس ہوا، جس سے کوئی پاگل سی عورت ہے۔ میم میں کر لوں گی۔ وہ خوف زدہ سی سامنے روم کا نقشہ کسی دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھ کر بوکھلائی۔ یہ تو جیسے فرسٹ نائٹ کی طرح روم سجا ہوا تھا، اور بیڈ پر پھولوں کے بیچ رکھی سلک کی گلابی نائٹی پر نظریں پڑی تو سپٹا کر نظریں پھیر گئی۔ چپ کرو، وہ غصے سے غرائی۔ عروج کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مہکار نے آگے بڑھ کر وہ نائٹی اٹھائی اور عروج کے ہاتھوں میں زبردستی تھمائی۔ لو جاؤ چینج کر کے آؤ، تب تک تمہارے کپڑے ڈرائی ہوں گے، تب تک اسی میں رہو، کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ وہ اسے کھینچ کر باتھ روم کی طرف زبردستی دھکیلتی ہوئی بولی۔ میم کیا کر رہی ہیں، یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ وہ غصے سے مہکار کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر بولی۔ چینج کر کے باہر آؤ ورنہ کل تک جاب نہیں رہے گی۔ اس نے کمینگی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور کہتی وہاں سے نکلی۔ عروج بے بسی سے نائٹی دیکھتی پھر دروازے کو دیکھنے لگی، اور مجبوراً سی پہن کر سکڑی سمٹی باہر آئی۔ شکر تھا روم میں کوئی نہیں تھا اور وہ اکیلی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈرائر مشین میں کپڑے ڈالے اور باہر آ کر روم میں خوف سے ٹہلنے لگی۔ اپنے ماں باپ کو رخصت کر کے حیدر کے اندر جانے کے اشارے پر وہ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے چھوئی موئی سے اندر آئی، پر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ میاں تمہارا انتظار کر رہی تھی ڈارلنگ، میرے لیے کپ چائے بنا دو گی پلیز؟ میرے سر میں بہت درد ہے، ملازم بھی چلے گئے ہیں، کیسے درد جائے گا؟ دوائی کھائی ہے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اس نے مسکینیت چہرے پر سجائی اور التجا کرتی بولی کہ حجاب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اپنی نند کے لیے کپ چائے نہیں بنا سکتی؟ اداسی سے اس نے پوچھا۔ جا رہی ہوں، سپاٹ چہرے سے کہہ کر وہ پاؤں پر تختی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مہکار مسکراتی اس کی پشت دیکھ کر کھلکھلانے کی خواہش دبا کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا گئی۔ سب کو رخصت کر کے کچھ مینیجر کے حوالے کر کے حیدر مسکراتا اندر داخل ہوا، پر اس کی مسکراہٹ مہکار کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر سمٹ گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر تیوریاں سجا کر بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شعلہ بار نظر اس پر سے ہٹا کر کچن کی طرف دیکھا۔ جاؤ اٹھو اور سو جاؤ، اس کی صحت کے لیے ابھی آرام ضروری تھا تاکہ وہ بے جا سوچوں سے محفوظ رہے۔ جا رہی ہوں، ملازمہ سے چائے کا بولا ہے بس۔
وہ کہتی میگزین سامنے کر گئی۔ ان دونوں کی گفتگو جو حجاب کے کانوں میں پڑی تھی دانت پیس گئی۔ حیدر کچھ دیر اسے گھورتا رہا جو ضدی بچی کی طرح بیٹھی تھی، پھر وہ اسے جلدی سو جانے کی تاکید کرتا آگے بڑھ گیا۔ مہکار اسے سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر سوئٹ بورڈ کی جانب لپکی۔ حجاب جب باہر آئی تو مہکار کو وہاں نہ پا کر غصے سے کپ وہیں پٹکتی آگے ہی بڑھی تھی کہ سارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ اب اس لائٹ کو کیا ہوا؟ وہ جل کر سوچتی، کچھ دیر اندھیرے کو گھورتی رہی، پھر نظریں مانوس ہوئی تو آگے بڑھی۔ ان دونوں کے ایک کے بعد دوسرے کو روم میں جاتے دیکھ کر مہکار موبائل کی ٹارچ پر ریلیکس سے خوشی سے نہال چائے کا کپ اٹھائے لبوں سے لگایا اور ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حیدر مسکراتا دھڑکتے دل سے دروازہ کھول کر اندر بڑھا۔ سامنے ہی قریب ابھی اس کی نظریں نائٹی میں موجود وجود پر گئی ہی تھی کہ اسی لمحے لائٹ پر چلی گئی۔ عروج لرزتی روتی ہوئی سنجان کو روم میں داخل ہوتے دیکھ کر اوپر سے لائٹ جانے پر پیچھے ہوئی۔ لو اس لائٹ کا ستم دیکھو، جی بھر کر دیکھنے بھی نہیں دیا میری چیمٹی کو، وہ آگے بڑھتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ عروج اپنے باس کی آواز اور اس میں جذبات کی دہک محسوس کرتی ساکت ہوئی۔ تبھی حیدر نے ٹائی نکال کر پھینکتے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی نازک کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے عروج حلق کے بل چلائی اور حجاب نے دروازہ کھولا۔ ساتھ ہی اس کی چیخ سنتی ہنستی مہکار حجاب کے اندر جانے پر سوئچ آن کرتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ سر، وہ روتی ہی اچھل کر حیدر سے دور ہوئی اور بھاگ کر باتھ روم میں بند ہوئی۔ عروج! حیدر شوق سا پلٹا ہی تھا کہ پھٹی آنکھیں زرد رنگت کے ساتھ کھڑے حجاب کو دروازے میں پایا۔ حیدر کے دیکھنے پر اس کا آنسو لڑک کر گال پر پھسلا اور حیدر معاف دماغ سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقویٰ کے کسمسا کر کروٹ بدلنے پر سائم نے مسکراتے آنکھیں کھولی اور اس کی پشت کو دیکھا۔ نماز پڑھیں؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر وہ مسکراتے بولا تو تقویٰ بھی مسکرا دی اور مسکرا کر بیڈ سے اٹھتا دوسری طرف آیا اور اسے بازو میں اٹھا کر باتھ روم لایا۔ صحیح؟ تقویٰ خود کو اس کے حصار میں پا کر گھبرا سی گئی۔ فریش ہو، وضو کرو اور باہر آؤ۔ اس کے گال پر لب رکھتا اس کی موندی آنکھوں پر ہنستا وہ باہر آ گیا۔ تقویٰ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور وہیں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ سائم نے ڈور ناک کیا۔ میری ضرورت پڑے گی کیا؟ نیلی متبسم نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ نفی کرتی واش بیسن پر جھک کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ وہ بھی مسکراتا پیچھے آ کر کھڑا ہوتا، برش اٹھا کر برش کرنے لگا دانتوں پر۔ دونوں برش منہ میں ڈال ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ سائم پیسٹ سے انگلی بھر کر مرر میں دونوں کی تصویر پر دل بنا کے اور اس کی کمر میں بازو باندھ دیے۔ تقویٰ اس ہارٹ کو دیکھتی پھر اسے دیکھنے لگی اور پھر خود انگلی پیسٹ سے بھر کر دل کے بیچ میں تیر بنا دیا اور سائم داد دیتی نظروں پر آنکھیں جھپک گیا۔ سائم نے پیسٹ نکال کر اس میں ST لکھا اور تقویٰ نے اسے دیکھتے پیسٹ لے کر SS کے J لکھ کر آئی برو اٹھائی۔ وہ پھر سے داد دیتا پیسٹ نکال کر سارے مرر پر چھوٹی سی ہارٹ بنانے لگا اس بڑی ہارٹ کے گرد، اور اسے داد چاہیے تو تقویٰ مایوسی سے نفی کی مطلب پسند نہیں آیا تھا اور خود پیسٹ لے کر چھوٹی سی انگلی پر نکالتی ان ہارٹ میں ST لکھنے لگی۔ تبھی پیسٹ کو نچوڑا تو احساس ہوا وہ کیا پاگل پن کر رہے ہیں۔ پیسٹ سے بھری مرر کو دیکھتے باتھ روم کی فضا میں دونوں کا کہکا گونجا۔ یہ کیا کیا؟ تقویٰ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ سائم بھی منہ سے برش نکال کر ہنستے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ شاید ہم پاگل ہو گئے ہیں اور یہ ثبوت ہے، وہ مسکراتا بولا۔ تقویٰ نے تاکید کی اور سر ہلاتی کھلکھلا اٹھی۔ ویٹ، سائم کہتا منہ واش کر کے وہاں سے نکلا اور وارڈروب سے اپنا کیمرہ نکال کر واپس باتھ روم میں آیا اور نچوڑ کر ذرا سا پیسٹ نکالتے تقویٰ کی ناک پر لگاتے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے مرر سمیت دونوں کا مسکراتا یہ لمحہ قید کر گیا۔ یہ پاگل پن اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ میڈیکل پڑھتے عشق پڑھنے لگے اور عشق کے بعد دونوں بیچارے پاگل ہو گئے۔ وہ کہتا کہکا لگا اٹھا اور پلٹ کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا وہ لمحہ بھی قید کر گیا۔ تقویٰ تو بوکھلاتی رہ گئی۔ یہ خود دیکھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے۔ حجاب، حیدر نے بے بسی سے پکارا۔ وہ اسے دیکھتی سامنے بیڈ کو دیکھنے لگی جو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سال ہونے کو آیا ہے ہماری شادی کو شاہ، پھر بھی کیا آپ کو میرے وجود کا میرا احساس نہیں؟ میری جگہ کوئی بھی کھڑی رہے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ میں ہوں یا کوئی دوسری ہے؟ وہ روتی بولی اور عروج ساکت سے حجاب کو اپنے باس سے یہ سب کہتے سن رہی تھی۔ خوش ہو اب؟ ہاں، پڑ گئی دل میں ٹھنڈک؟ وہ عروج کی طرف پلٹی اور غرا کر بولی۔ عروج سہم کر شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ سوری میم۔ اس نے بیڈ کے اوپر لگی دیوار گیٹ تصویر کو دیکھا جس میں حیدر اور حجاب شرمیلی کے ساتھ کھلکھلاتے کھڑے تھے۔
وہ سسکتی روتی ہوئی معذرت بھری نظریں ڈال کر وہاں سے بھاگ گئی۔ حجاب ایسا کچھ نہیں۔ عروج کے جانے کے بعد حیدر نے اس کی طرف قدم بڑھائے کہ حجاب بل کھا کر پیچھے ہوئی۔ قریب مت آئیے گا شاہ، آپ نے ہر بار مجھے تکلیف دی ہے اس رشتے میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو میرے نہیں میرے ماں باپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں صبح چلی جاؤں گی یہاں سے، سن لیں، پھر جواب دیجیے گا ہر سوال کا میرے ماں باپ کو۔ وہ کہتی روتی ہوئی وہاں سے نکلی، آنسو صاف کرنے لگی کہ سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی کپ لبوں سے لگائے مسکراتی مہکار پر نظریں پڑی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اس نے پچکارتے ہوئے پوچھا، اور اس کی مکرو آنکھوں کی چمک دیکھ کر حجاب کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ بھائی کسی تیسری کو پسند کرتا ہے کیا؟ مطلب تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ان کی زندگی میں؟ صد افسوس، اس نے تمسخرے سے کہتے حیدر کے خیال سے کہکا لگایا۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر پھر حملہ کرتی ہے، تم تو اس سے بھی گری ہوئی کوئی گھٹیا عورت ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ہی بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے؟ مزید کچھ نہیں تو ایک بار اپنی قبر کے بارے میں ہی سوچ لو، وہ انتہائی نفرت سے کہتی اس عورت کے مزید منہ لگنے سے بہتر واپس روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے حیدر بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ کتنا خوش تھا وہ روم میں آتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتے، پر اچانک سے کسی برے سائے نے آ کر ساری خوشیاں نوچ کر بکھیر دیں۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے جھٹ سے سر اٹھایا اور سامنے اسے ہی پایا۔ حجاب میری جان، میری بات تو سنو، جیسا تم سوچ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف اٹھا، پر وہ بری طرح نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی اور نوچ کر اپنا حجاب اتارتی روتی ہوئی زیور اتارنے لگی۔ کتنی خواہشیں، کتنے ارمان انگڑائیاں لیتے اس کے شریر بے باک نگاہوں پر بیدار ہوئے تھے، سب اس کی بہن نے دفنا دیے۔ اس نے بے دردی سے آنسو گالوں سے رگڑتے نوچ کر بالوں کے بنے ہیئر سٹائل کو کھولا اور لبوں سے لپسٹک رگڑ کر وارڈروب سے کپڑے نکالتی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جس میں اس کا شوہر کسی دوسری لڑکی کی کمر پکڑے کھڑا تھا، اور اس سب کی ذمہ دار اس کی بہن تھی، سگی بہن جو اپنے بھائی کی خوشی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیدر خاموش سا یہ سب دیکھتا رہا اور پھر اس کے باتھ روم میں بند ہونے پر خود بھی لب بھینچ کر ڈریس نکالتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا، اور جب باہر نکلا تو اسے بیڈ شیٹ سے نوچ کر پھول نیچے پھینکتے، اپنا تکیہ درست کرتے بلینکٹ میں گھس کر سوتے پایا۔ میں آج رات یہاں ہوں تو مہربانی کر کے مجھ سے کچھ مت کہیے اور مجھے سونے دیں۔ کچھ نہیں سننا، بس کل میں چلی جاؤں گی، پھر تب آؤں گی جب اس گھر میں یا مجھے لایا جائے گا یا آپ کی بہن ٹکے گی، ورنہ میں اس کی موجودگی میں کوئی زندگی نہیں گزار سکتی آپ کے ساتھ۔ اگر نہیں تو شوق سے مجھے اپنی بہن کی رضا میں طلاق دے جائیے گا۔ وہ روتی ہوئی کہتی گئی اور تکیے میں منہ چھپا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی حیدر کو جان بوجھ کر اس کی بہن نے پھنسایا، شاید ان کے روم کی جاسوسی لے چکی تھی، تبھی اتنا گھٹیا قدم اٹھایا تھا اس نے۔ حیدر جو اس کے پاس دوسری طرف بیڈ پر آ کر اسے سن رہا تھا، اس کے طلاق لفظ پر گونگ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے ہاں؟ کچھ نہیں کہہ رہے اس لیے سر پر چڑھتی جا رہی ہو؟ اس نے دھاڑ کر حجاب کا بازو مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ میں صفائی دے رہا ہوں یا اتنا گرا ہوا شخص ہوں کہ ہر کسی دوسری تیسری عورت کے باہوں میں پڑا ہوں؟ تو یہ فتور دماغ سے نکال دو، ورنہ سوچوں کو نوچ کر میں تم سے الگ کروں گا۔ اور خبردار آئندہ طلاق لفظ بھی تمہارے منہ پر آیا تو یہ منہ توڑ دوں گا میں، سمجھی؟ اس کے جبڑے کو مٹھی میں لیے وہ خرایا۔ حجاب خوف زدہ آنکھیں پھیلائے اس کے بپھرے غصے سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے؟ ہوش میں آتی وہ بھی غصے سے سخت مزاحمت کرتی خونخوار بنی سرخ آنکھوں سے مچلنے لگی۔ تم ایک بار بھی مجھے سن نہیں سکتی؟ اتنی بے رحم کیوں ہو؟ اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا اور اس کا جبڑا چھوڑ کر اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کیا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں سننا، بس چھوڑے مجھے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے شاہ، آپ کو جو بھی سنانا ہے کل میرے باپ کو سنائیے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر ہراساں ہوتی اپنا آپ چھڑوانے لگی، اور حیدر اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے اور قریب کرتا گیا۔ تمہیں آج مجھے سننا پڑے گا، پھر چاہے تم چاہو یا نہ، سمجھی؟ جھک کر اس کے سرخ پھولی گال پر چاہت بھرا بوسہ دیا تو کان میں بولا۔ حجاب کی پل بھر کے لیے سانسیں تھم گئی۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے میں چٹکیاں کاٹنے لگی۔ حیدر مسکراتا اس کے وار اپنے سینے پر سہرتا اس کے بکھرے ہوئے بال سنوارنے لگا۔ میں نے 25 سال US پیرس میں گزارے ہیں، بلکہ 1 سال کے ٹور پر میں یورپ بھی گیا ہوں، اور تم جانتی ہوگی اتنی بچی نہیں ہو۔ ان ممالک کا بے باک ماحول سب کے لیے ایک ہوتا ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح رہنا چاہے۔ میں تمہیں صفائی نہیں دے رہا یا اپنے کردار کی واہ واہی نہیں چاہتا، میں بس یہ کہوں گا کہ ان ممالک میں رہ کر بھی میں نے کبھی کسی عورت کے لیے بری نظر نہیں اٹھائی، کبھی کسی کو احترام کے بغیر نہ دیکھا۔
پھر یہاں میں ایسا کیوں کروں گا بتاؤ؟ کیسے ان پاک باز لڑکیوں سے ایسی حرکتیں کروں گا جہاں وہاں انتہائی حسین لڑکیاں ہیں کہ انسان دیکھے تو حواس کام کرنا چھوڑ دیں اور لباس تو انہیں بہکا دے۔ پر کہتے ہیں نا، جب مرد حاکم ہو تو اسے عورت کسی بھی بیس میں نہیں بہکا سکتی۔ الحمدللہ میں اپنے 30 سال کی عمر میں کبھی نہیں بہکا یا کبھی کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری نظر میں ایک برا شخص ہوں، ایک ٹھرکی انسان ہوں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میں نے تقویٰ کو چاہا۔ پر کبھی برا تو نہیں سوچا نا، اس میں میرا قصور نہیں تھا، حجاب ان آنکھوں کا قصور تھا۔ جب وہ بیچ سڑک پر سر جھکائے روتی ہوئی ملی تھی اور ان بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری آنکھوں نے اس کی حیا، اس کی پاک بازی دیکھ کر مجھے دھوکا دیا تو میری کیا غلطی تھی بتاؤ؟ وہ لڑکی ہی ایسی تھی، حالانکہ اس کے نین نقوش عام ہے، نہ وہ تمہاری جیسی خوبصورت ہے، نہ کوئی جل پری، پر وہ خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک با حیا لڑکی ہے، ایک پاک باز لڑکی ہے۔ اس کے نین نقش بالکل عام ہیں، کچھ خاص نہیں ہے۔ اس کی رنگ سانولی ہے پر اس کی آواز انتہائی خوبصورت ہے۔ جب وہ کسی عورت سے بات کرتی ہے تب اس کی آواز اس قدر کڑوی ہو جاتی ہے کہ کسی مرد کا دل نہیں کرے گا اس سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ مرد ہمیشہ عورت کے لہجے میں لچک کی خواہش کرتا ہے، پر اس کے لہجے میں سختی ملے گی اگر وہ کسی سے بات کرے۔ آنکھیں انتہائی حسین ہیں پر ان میں جو تاثرات ہوتے ہیں وہ دوسری بار انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنے دیں گے۔ نظریں جھکی رہتی ہیں، اگر کبھی اٹھ جائیں تو بس ایک بار، دوبارہ غلطی سے بھی نہیں اس کی طرف اٹھیں گی جہاں کوئی غیر محرم کھڑا ہو۔ دل اس کا بہت نرم ہے، اتنا کہ تم لڑکی ہو، اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ تمہیں تھام لے گی، خلوص سے چاہے گی، وہ نفع نقصان نہیں دیکھے گی، چاہے سامنے ہی تم کیوں نہ اس کی پلاننگ کرو، وہ اللہ پر چھوڑ دے گی۔ وہ بے شک غفور الرحمن انصاف پسند ہے، جس نے اس کا برا چاہا وہ آج خوش نہیں، بہت کچھ گنوا بیٹھا ہے۔ وہ ہاتھوں کا ظلم برداشت نہیں کرتی پر زمانوں کے زہر بہت خوبصورت سے مسکراہٹ سے برداشت کر لے گی اور تمہیں بھنک بھی پڑنے نہیں دے گی۔ اس کے نرم دل پر کون سی چھریاں چلی ہیں؟ میں نے اس کے وجود کی خواہش نہیں کی، اس کے ساتھ کی خواہش کی، کیونکہ مجھے لگتا وہ کس کا ساتھ دے گی تو اسے کندن بنا دے گی۔ میں بھی اس کی سنگت میں کندن بننا چاہتا تھا، پر اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس کے نصیب میں وہ تھا جو بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ نے اسے کندن بنانے کے لیے چنا تھا جو صحرا کا مسافر تھا، اور میں نے جو خواہش کی اس کی حیا کی، مجھے اس کے بدلے ایک حیادار چھوٹی سی پری دے دی، ایک انمول تحفہ جو ایک پری ہے، حسین پری، بلکہ ایک حیادار نقاب پوش ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو اس عمر میں تمہارے پردے کو دیکھ کر شرمندہ تھا اور فخر بھی محسوس ہوا کہ یہ ہے ہماری اسلام کی لڑکیاں جو غیر ملک میں غیر محرم کو اپنا چہرہ تک دکھانا گوارا نہیں کرتی۔ مجھے اتنا فخر ہوا تم پر کہ تمہاری بچکانہ حرکتیں، تمہارا غصہ سب کچھ معمولی لگا۔ میں نے پتہ نہیں کس کے نصیب میں سوچا کہ یہ جل پری ہوگی، جس کے نصیب میں ہوگی وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا رب کا پیارا ہوگا جس کے لیے انتہائی پیاری لڑکی بھیجی گئی ہے۔ تمہاری حیا، تمہاری پاک بازی، تمہاری زندگی سے بھرپور آنکھیں میرے دماغ میں نقش چھوڑ گئیں کہ میں جب تمہیں یاد کرتا مسکرا دیتا۔ میں نے اچھے کی خواہش کی، رب نے مجھے خالص دیا۔ تقویٰ کے پردے سے میری چاہت تھی جو دل کے کسی کونے میں آباد رہے گی، ایک حسین یاد کی طرح، کیونکہ اسے بھلانا مطلب عورت ذات کی پہچان بھلانا جو میں کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ اور تم میرا عشق ہو، میری شریک حیات ہو، میری الفت، زندگی، سب کچھ ہو۔ تمہارے بغیر میری زندگی کچھ نہیں، اگر تمہارے بغیر خود کو تصور کروں تو خالی پاتا ہوں۔ تم میں وہ سارے رنگ ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ تم ظلم برداشت نہیں کرتی، اپنے حق پر فوراً آواز اٹھاتی ہو۔ زید، محبت، بچپنا، زندگی کا ہر رنگ تم میں ہے، اور تمہارے رنگ زندگی مجھے اس قدر حسین لگتی ہے کہ سجدہ جب کرتا ہوں تو تشکر سے آنسو زمین پر گرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد، میری بیٹیاں تم جیسی بنے، اتنی خالص ہوں جتنی کہ تم ہو، دل میں کوئی بد نہیں رکھتی، جو ہوتا ہے منہ پر کہہ دیتی ہو، ایک مکمل لڑکی ہو میری نظر میں، اور میرے سارے دل و جان پر قابض ہو تم۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا کر ساری حقیقت بیان کر رہا تھا اور حجاب خاموشی سے سن رہی تھی بغیر چوں چرا کیے۔